لی فیما تحب، اچھے حالات، تو اچھے حالات کی دعا جو ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب، کہ اللہ آپ نے خوش ہو کر مجھ کو وہ چیز دے دی جو میں چاہتا تھا، جس سے مجھے خوشی ہوتی، تو اب میری عرض یہ ہے کہ وہ آپ کی دی ہوئی نعمت وہاں خرچ ہو جائے جہاں سے آپ خوش ہو۔ آپ نے مجھ کو خوش کیا یہ نعمت دے کر کے، اب میں عرض یہ کرتا ہوں کہ مجھ کو ایسی توفیق دے کہ جو مجھے وہ اچھی چیز ملی ہے وہ ایسی جگہ استعمال ہو کہ جس سے آپ خوش ہو، اچھے حالات کی دعا۔ جی ہاں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں اور اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، کہ دعوت کے ذریعے سے اللہ کی مرضیات کی خبر دی ہے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا عربی میں بڑی خبروں کو کہتے ہیں، بڑی اہم خبر اس کو نبا، اسی سے نبی ہے کہ بڑی بڑی خبریں جو غیب میں ہیں وہ نبیوں نے دی ہے، جو نبی کے ہیں، تو بڑی بڑی خبریں دی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ہاں ماضی میں یہ ہو چکا ہے، حال میں یہ ہوگا اور مستقبل میں یہ ہوگا، ایسی بڑی بڑی خبریں دی ہیں جسے ان کو نبی کہتے ہیں، نبأ عظیم، بڑی بڑی خبریں۔ تو وہ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، کہ دعوت میں زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھایا ہے۔ آپ نے دعوت میں ہم کو اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں، تو زندگی کی ذمہ داری کو پورا کرنا بڑی بات ہے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے، میں نہیں کہتا، خلق الانسان ضعیف، کہ انسان یہ کمزور پیدا ہوا ہے، ہاں تو کمزور انسان ہے، اس کو ذمہ داری دی ہے، اس لیے اس کو دعا کا سہارا دیا گیا کہ اپنی کمزوری میں دعا مانگے تاکہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چل سکے، کیونکہ اس کے ساتھ نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے، ہاں نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے، اور شیطان ہر طرف سے آتا ہے، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آتا ہے، تو آپ اس میں اس کو بچنے کے لیے دعا دی کہ اللہ سے دعا مانگیں، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے ہر مسلمان کو دعا والا بنایا، دعا والا بنایا۔ بعض صحابہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کی دعا ہر وقت قبول ہوتی، ہر وقت قبول ہوتی، خلفائے راشدین ان میں سے تھے کہ ان کی دعا ہر وقت قبول ہوتی، لوگ ان کے پاس دعا کرانے جاتے ہیں، لوگ ان کے پاس دعا کرانے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، کہ دعا سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، کہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کی قدرت سے کرانا، کہ اللہ تو کر دے، اپنی قدرت سے کر دے، اپنے فضل سے کر دے، تو اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے دعا بہت طاقتور چیز ہے، دعا بہت طاقتور چیز ہے، دین کی صحیح محنت سے اور دین کی صحیح پابندی سے دعاؤں میں جان پڑتی ہے، دعاؤں میں طاقت آتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، ان کی عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ اللہ ایمان والوں کی طرف سے قبولیت اللہ قبول کرتا ہے۔ قبول کرنے کا معنی ہے کہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، ان کی مراد پوری کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کو مانگنے والا پسند ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں، نہ مانگنے والا پسند نہیں، مانگنے والا پسند ہے۔ دنیا میں مانگنے والے پسند نہیں کیا جاتے، کوئی دروازے پر آوے، دکان پر آوے، مانگے تو پسند نہیں آتا، مانگنے والا پسند نہیں کرتے لوگ۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والا پسند کرتا ہے، کوئی مانگے۔ احتیاج اللہ کو بہت پسند ہے، افتقار اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کے سامنے فقیر بنے، اللہ کے سامنے محتاج بنے۔ پہلے زمانے کے بزرگ اپنے زمانے کے بادشاہوں کو نصیحت کرتے تھے کہ دن کو بادشاہ رہو، رات کو فقیر بنو۔ تم بادشاہتیں تھی جا بجا دنیا میں، تو وہ اپنے بادشاہوں سے کہتے کہ دن میں بادشاہت کرو لیکن رات کو فقیر بنو۔ دعا کن بشرطوں گدانا بے سوچ اگر میں کنے بادشاہی بروز، یہ کہتے تھے کہ رات کو فقیر بن، گدا بن، اور بلا اللہ کے سامنے دن میں بادشاہت کرنا اللہ کے سامنے، اور رات کو فقیر بن، یہ کہتے تھے، نصیحت کرتے تھے ان کو۔ وہ جانتے تھے کہ اصل چیز کیا ہے، کہ اصل تو اللہ کی قدرت ہے، اصل تو اللہ کی مدد ہے، اصل تو اللہ کی نعمت ہے، وہ تو اللہ دے گا تو ملے گی۔ اس لیے کہا جگہ اللہ دن کو بادشاہت کرنا لیکن رات کو فقیر بننا۔ دعا کن بشرطوں گدانا بے سوچ اگر میں کنے بادشاہی بروز، کہ دن میں بادشاہی کرتے ہو کرو، رات کو فقیر بن جاؤ، رات کو گدا گری کرو، فقیری کرو۔ ہاں یہ طریقہ تھا۔ اس لیے وہ لوگ ان اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر بادشاہ بھی تھے اور فقیر بھی تھے۔ جی ہاں، بادشاہ بھی تھے اور فقیر بھی تھے۔ یہی صحیح زندگی ہے کہ اپنی ذمہ داری کرنے کے وقت میں ذمہ دار بننا، اور رات کو تابع دار بن کر فقیر بن کر اللہ سے مانگنا۔ یہ نبیوں کا طریقہ، یہ نبیوں کا طریقہ۔ اس لیے ہم کو مانگنا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کو مانگنے والا پسند ہے۔ دعا ایک طاقتور عمل ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں دعا کہ دعا یہ ہے کہ اپنے حاجت کو بلند بارگاہ میں پیش کرو، بلند بارگاہ میں اپنے حاجت کو پیش کرو، اپنے درگاہ کو پیش کرو۔ اس لیے جو دعائیں بندوں کی جاتی ہیں آسمانوں پر، اس کا آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے ہم کو کہ لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، کہ دعا سے زیادہ قابل اکرام کوئی چیز نہیں اللہ کے دربار میں، کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہے، بندوں کی درخواستیں آئی ہیں، بندوں کی دعائیں آئی ہیں، تو ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو دعا کا یہ ہے کہ وہ ہماری حاجت ہے، وہ ہماری حاجت ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا مانگنا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا مانگنے والے کو دعا کا ثواب ملے گا۔ جیسے نماز پڑھے تو نماز کا ثواب ملے گا، صدقہ کرے تو صدقہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ صدقہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت، کہ دعا بھی عبادت ہے، کہ دعا عبادت ہے اور اصل عبادت ہے۔ اس لیے اس کا ثواب بھی ملتا ہے اور حاجت بھی پوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری حاجت بھی ہے۔ تو دعا ہماری حاجت بھی ہے، دعا اللہ کی عبادت بھی ہے۔ اس لیے ہم کو دعائیں بھی سکھائی ہے، ہم کو دعائیں سکھائی ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گے، کب مانگو گے۔ ہاں
کیا مانگو گے، کب مانگو گے؟ نبی ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، نبی کی ذمہ داری بتائیے کہ ہمارا نبی تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو زندگی کی ذمہ داریاں، عمل، اس میں بھی تعلیم ہے، اور عمل اور ذمہ داری پوری کر کے اللہ سے کیا لینا ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے، کہ وہ بھی سکھایا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ ہمارا نبی تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ اس لیے نبی کی باتیں سیکھنا ضروری ہے۔ آج اس کے سیکھنے کا ماحول نہیں ہے، اس لیے زندگیوں کو جہالت نے گھیر لیا ہے، زندگیوں کو جہالت نے گھیرا ہے۔ اس لیے جہالتوں میں سے نکلنا، یہ تبلیغ میں ہے کہ جہالتوں میں سے نکلو، گوروں میں سے نہیں، جہالتوں میں سے نکلو، غفلتوں میں سے نکلو، شہوتوں میں سے اور خواہشات میں سے نکلو، یہ ہمارا نکلنا مراد ہے۔ حیات الصحابہ میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، اس میں سے نکلنا کہ خواہشات میں سے نکلنا۔ ایک مستقل باب ہے حیات الصحابہ، خروج الصحابہ عن الشہوات، صحابہ کا اپنی خواہشوں میں سے نکل جانا اور دین کا اور سنتوں کا پابند ہو جانا۔ جسے روزے والا خواہش میں سے نکل جاتا ہے اور دین پر اللہ کے حکم کا پابند رہتا ہے، ایسی زندگی۔ تو یہ پورا باب ہے حیات الصحابہ، خروج الصحابہ عن الشہوات، کہ صحابہ کا شہوتوں میں سے، تو ہمارا خروج وہ تو شہوتوں میں سے نکلنے کے لیے، خواہشوں میں سے نکل، گھروں میں سے نہیں، گھروں سے نکلنا تو آسان ہے، کہ اپنے خواہشوں میں سے نکلنا اور حکموں پر پابند ہونا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ مجاہدے پر ہی ساری چیزیں کھلتی ہیں، مجاہدہ نہیں ہوتا تو غفلت میں سب چیزیں گم ہو جاتی ہیں۔ جتنا مجاہدہ اتنا مکاشفہ، جتنا مجاہدہ اتنا مکاشفہ، کہ جتنے مجاہدہ کریں گے میں نے اتنے حقیقتیں کھولے۔ اس لیے امت کو محنت کی دعوت دی تاکہ حقیقتیں کھل جائیں ان کے اوپر، اور یہ حقیقتوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار۔ اس مقصد کے لیے یہ کام ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں، آخرت کے لیے تیاری ہو جائے، اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر لگایا جائے، اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر لگا کر پھر پوری امت کی اس بارے میں مدد کی جائے، تاکہ پوری امت اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے۔ اس کے لیے دعوت ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے امت کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم ہے۔ ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کر کے یہ سبق پڑھایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ دیکھو اللہ کے بندے بن کے رہنا، آپس کے بھائی بن کر کے رہنا۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کا بندہ بننے سے اللہ کی ذمہ داریاں پوری ہوگی، آپس کے بھائی بننے سے آپس میں ایک دوسرے سے خیر لیں گے۔ اس لیے ہم کو یہ ہدایتیں ہیں، اور یہی اس کام کا مقصد ہے کہ دعوت کے ذریعے سے امت کے تمام طبقات جوڑیں گے۔ جسے اذان کی وجہ سے ہر قسم کے لوگ نماز میں آ جاتے ہیں، تاجر ہو، مزدور ہو، سب کیوں کہ ان کو دعوت دی ہے کہ آ جاؤ کامیابی کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے۔ ایک دعوت، یہ دعوت مختلف طبقات کو جوڑ دیتی ہے یہاں، اور ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے پیچھے لگتا ہے، اور ذمہ داری پوری ہوتی ہے تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے۔ یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ آدمی کو وہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، آدمی کو وہ ملے گا جیسے اس کی نیت ہے۔ تو یہ ترتیب ہے اللہ کی۔ اس لیے اپنی نیتوں کو بھی صحیح کرنا ہے، اپنی محنتوں کو بھی صحیح کرنا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور ان سب کے لیے اللہ سے مدد مانگنا، وہ دعا ہے۔ اس لیے آخر میں دعا ہوتی ہے، اول میں بھی دعا ہوتی ہے۔ آپ گٹوں میں جاتے ہیں تو دعا مانگ کر جاتے ہیں، تو اول آخر انبیاء کرام اپنے کاموں کو دعاؤں سے کرتے ہیں۔
کہ دعا کے بعد اللہ کی مدد کی امید ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں دعائیں مانگنی ہے اپنے اس عمل کے آخر میں, اور دعا مانگنی ہے اللہ سے اچھا گمان کر کے. یہ نہیں کہنا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے, یہ بات غلط ہے, اور ایسا کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی. تو کس نے بتایا کہ نہیں قبول ہوتی؟ یہ غلط بات ہے. دعا تو قبول ہوتی ہی ہے. ادعونی استجب لکم, یوں کہا کہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا. اب کیسے کہہ دیا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ یہ اپنی نادانی ہے. اللہ کی سنتوں کو, اللہ کے طریقوں کو نہ جاننے کی وجہ سے ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں, جب دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے تو کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے مانگنا چاہیے, بار بار مانگنا چاہیے. دعا تجربے کے لیے نہیں ہے, دعا ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ٹرائی کر کے تجربہ کر کے دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ تو دنیا کے کاموں میں ہے, یہاں نہیں ہے. یہاں تو وعدہ ہو گیا ہے, یہاں تو وعدہ ہو گیا ہے کہ وہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا مانگا کرو اور میں دعائیں قبول کیا کروں گا. تو جب تک یہ حیات ہے, یہ حیات ہے, اس میں دعائیں قبول ہوگی. جیسے سارے عمل کی ذمہ داری ہے, اس لیے دعا سیکھنے کی, دعا مانگنے کی بھی ذمہ داری ہے. یہ دعائیں سیکھیں, دعائیں مانگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا دروازہ ہمارے اوپر دعاؤں کا کھولا ہے, اور بہت دعائیں ہم کو سکھائی ہے, ہر موقع کی, ہر وقت کی, ہر حالت کی. یہاں تک کہ پھر اچانک کی خیر مانگی. کوئی موقع نہ ہو تو, کہ کوئی موقع نہ ہو تو اے اللہ مجھے اچانک خیر دے دے. اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر, کہ مجھے اللہ اچانک خیر دے اور مجھ کو اچانک کے شر سے بچا دے. کتنی بڑی بات ہے, اچانک کے شر سے بچا اور اچانک کی خیر دے دے. جب آدمی کو اچانک کی خیر مل جائے گی, اچانک کے شر سے بچ جائے گا تو کتنی خوشی ہوگی. یہ سب چیزیں دعاؤں میں ہے. کیوں کہ وہ نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہے, اپنی تبلیغ اور دعوت میں بھی نبی ہے. کوئی مجمع دعا مانگے تو وہ مجمع کی دعا رد نہیں ہوتی, مجمع کی برکت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. دعا مانگنے کا مسنون طریقہ وہ یہ ہے. ویسے اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, مگر اس کا ایک مسنون مستحسن طریقہ بھی ہم کو سکھایا ہے. یہ دعا مانگنے کا مستحسن اور مسنون طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور اللہ کے نبی پر درود بھیجا جائے. اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگی جائے, پھر اپنے مراد مانگی جائے. یہ مستحسن اور اچھا طریقہ ہے. ایسے کوئی نہ کرے اور یوں نہیں مانگے تو پھر امید قبول کی کرنی چاہیے. لیتے بیٹھے, اللہ کا دروازہ بڑا ہے, فضل اس کا بڑا ہے, اس لیے وہ اپنی شایان نشان یہ معاملہ کرتے ہیں, وہ دیتے ہیں اپنی شان سے. کسی کی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. ہاں, قبولیت میں اور قبولیت کے ظاہر ہونے میں دیر لگتی, کبھی فوراً بھی ہو جاتی ہے, کبھی دیر سے بھی ہو جاتی ہے, کبھی آخرت میں بھی لے جاتے ہیں اس کو, دعاؤں کو, کہ دعا کا مانگا ہوا مطلب وہ دنیا میں نہیں گرا تو اس کو محفوظ رکھتے ہیں, اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو آخرت میں دیتے ہیں. اس لیے یقین کرنا چاہیے کہ جو مانگا ہے وہ تو ملے گا. اگر حکمت کا تقاضا ہوگا تو یہاں دے دیں گے, حکمت کا تقاضا نہیں ہے تو یہاں نہیں دیں گے, آخرت میں یاد دلا کر دیں گے کہ آپ نے دعا مانگی تھی نہیں, کہ ہاں چلو یاد دلائیں گے. پہلے تو بھول جاتا ہے, یاد دلا کر دیں گے. اس لیے دعا بڑی نعمت ہے, دعا عبادت کی ہے, دعا حاجت کی ہے, اس لیے دعا مانگنی چاہیے. اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے.
تو آپ حضرات ہم درود شریف